بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی دنیا کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس یعنی شیطان کو بھی موت آئے گی۔ کون ابلیس کو موت دے گا؟ یعنی ابلیس کو نزا کی حالت میں تکلیف ہوگی۔ شیطان کی قبر کب بنائی جائے گی، کہاں بنائی جائے گی اور شیطان کتنے عرصے تک موت میں رہے گا؟ ناظرین، انہی سب سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے۔ معزز ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وقت مقررہ تک ایک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورہ حجر کی آیت نمبر 36 تا 38 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ وقت معلوم کو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو مومنوں سے ایک پیاری خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا۔ ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرکین رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز بہت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر اسے سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس حد تک زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، دنیا میں موجود تمام جاندار مر جائیں گے۔ اس وقت شیطان ابلیس کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یعنی پہلے سور پھونکے جانے کے وقت شیطان کو موت آئے گی اور دوسری دفعہ سور پھونکے جانے کے وقت تک یعنی 40 سال تک مردہ رہے گا۔ معزز دوستو، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اول بشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ علیہ السلام وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ ساری دنیا کے کئی انسانوں کی موت کی تکلیف برداشت کرے گا اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب سے عرض کرنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کے بے حد کہنے پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کی موت کا منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس پر تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ ملک الموت بہت سے غضب اور غصے کے ساتھ بہت سے فرشتوں کے ساتھ شیطان کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا
پھر شیطان کو موت دی جائے گی جو تمام دنیا کے انسانوں کی تکلیف سے زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا، آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اسے آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے ساتھ کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی کے ساتھ میری روح نکالو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم و حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح عذاب سے مر رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ معزز دوستو، انہی جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے اور تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کون سی گھڑی اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔